اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ محترم سامعین و ناظرین اور حضرات مومنین کرام، درس اخلاق سے متعلق جو سلسلہ گفتگو قائم ٹی وی پر جاری و ساری ہے، اس کے آج 9ویں مرحلے پر ہمارا موضوع امامت ہے۔ امامت نبوت اور رسالت کے بعد کا وہ سلسلہ ہے کہ جس کی 2 ذمہ داریاں ہیں: امت کی قیادت کرنا اور دین کی حفاظت کرنا۔ لہذا یہ عہدہ وہ عہدہ ہے کہ جو تمام عہدوں سے بلند ہے۔ انبیاء میں بھی خواہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں یا حضرت مرسل اعظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہ بھی منصب امامت پر فائز ہیں۔ یہ امامت کا عہدہ بے حد بلند عہدہ ہے کہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا۔ تو خدا نے کہا کہ تم لوگوں کا امام ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ومن ذریتی، اور میری ذریت۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہدہ انہی کو ملے گا جو صاحبان عصمت و طہارت ہوں گے، جن کا کمال یہ ہوگا کہ نجاست ان کے قریب نہ آ سکے گی۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب جب اس عہدے پر کوئی فائز ہوگا، اس مقام پر کوئی فائز ہوگا، تو یقیناً اس کی اطاعت اور اس کا اتباع تمام لوگوں پر واجب ہو جائے گا۔ ایک مقام پر ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یقیناً یہ دین مکمل بھی ہوا ہے تو اس وقت مکمل ہوا ہے جب اعلان ولایت مولائے کائنات، یا جب اکمال دین تب ہوا ہے کہ جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں کیا ہے، اور آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا آج میں نے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا
اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ امامت کا کام ہدایت کرنا ہے، لہٰذا ہادی جب بھی کوئی آئے گا من جانب اللہ آئے گا، خدا اسے اس دنیا میں بھیجے گا۔ ارشاد ہو رہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے کہ ہم نے ان کو پیشوا اور امام قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی ہے، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ اس سلسلے میں ضرورت ہے کہ آپ کی خدمت میں روایات پیش کی جائیں۔ میں نے آیات کو پیش کیا ہے کہ اس آیات سے یہ ثابت ہے کہ امام کا اس دنیا میں ہونا ضروری ہے، اگر امام نہ ہو تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو لم یکن فی الارض الا اثنان لکانا الا امام احدہما۔ کتاب الشافی جلد 2 صفحہ 32 پر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر صرف 2 آدمی باقی رہیں گے تو ایک ان میں سے امام ہوگا۔ امام کی اطاعت کرنا امت پر واجب ہے۔ لہذا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ من اطاع امامہ فقد اطاع ربہ، جس نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے حقیقت میں اس نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے۔ اور اس امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی کوالٹی، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس امام کو عادل ہونا چاہیے۔ لہذا امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام عادل خیر من مطر و ابل۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عادل امام اچھی بارش سے بہتر ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قادا۔ مناقب آل ابی طالب صفحہ 137 پر یہ حدیث نقل کی جاتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں یا قیام نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے یہ سلسلہ امامت جاری و ساری ہے۔ لہذا حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ الائمۃ من ولد الحسین من اطاعہم فقد اطاع اللہ ومن عصاہم فقد عصى اللہ ہم العروۃ الوثقی وہم الوسیلۃ الی اللہ تعالی۔ تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 243 پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ طاہرین حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ خدا کی مضبوط رسی ہیں، خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے روایات بھی پیش کی ہیں، آیات بھی پیش کی ہیں، لہذا ان آیات و روایات کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبوت کے خاتمے پر ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے امامت کا سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے کو قیامت سے ملا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام خدا کے اعتبار سے ولی اور حاکم ہوتا ہے، اور نبی کے اعتبار سے وصی اور جانشین۔ امام خلیفہ خدا اور رسول ہے تو اسے دونوں کے کمالات کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے ہجرت میں امام کے نفس کو اپنا نفس قرار دیا اور مباہلے میں اسے نفس رسول قرار دیا۔ امام حافظ شریعت بھی ہے اور قائد امت بھی ہے۔ حفظ شریعت کے لیے علم لازم ہے، حفظ امت کے لیے قوت و طاقت لازم ہے۔ اب امام امت وہی ہوگا جو علم میں ساری امت سے بالاتر ہو، یعنی باب مدینۃ العلم ہو، اور طاقت میں ساری دنیا سے قوی تر ہو، یعنی لا فتح الا علی ہو۔ امامت اور قیادت امت کے لیے 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکم خدا سے ہدایت کرے، دوسری بات یہ ہے کہ نیکیاں انجام دے، تیسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرے، چوتھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، اور 5ویں چیز یہ ہے
کہ ہر حال میں عبادت الہی انجام دیتا رہے اور کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف انجام نہ دے۔ اسی لیے قرآن نے دو اماموں کا تذکرہ کیا ہے، ایک وہ امام جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، دوسرے وہ امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کن اماموں کی اطاعت کریں اور کن اماموں کو اپنا امام و قائد بنائیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں حقیقی ائمہ کی اطاعت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ مومنین کے لیے دو واقعہ بھی پیش کروں۔ شیخ صدوق ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں، ان کے بڑے کارنامے ہیں، اور وہ جو شیعوں کے عقیدے کی کتاب ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اپنے استاد سے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت علی سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم کے ساتھ مدینے کے راستے پہ چل رہا تھا کہ طویل القامت، گھنی داڑھی اور چوڑے شانے والے بزرگ ہمیں ملے۔ انہوں نے رسول خدا کو سلام کیا اور حضرت کو خوش آمدید کہا۔ پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے چوتھے خلیفہ، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں۔ پھر اس نے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ چوتھے خلیفہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، بے شک۔ پھر وہ بزرگ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رسول خدا سے عرض کیا کہ یہ بزرگ کیا کہہ رہے تھے اور آپ نے کس بات کی تصدیق کی ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ تم چوتھے خلیفہ ہو، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے آدم کی خلافت کا اعلان کیا گیا، لہذا پہلی خلافت حضرت آدم کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا، اخلفنی فی قومی وصلح، میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ اور اصلاح کرو۔ دوسری خلافت ہارون علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے خلیفہ کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، سورہ صاد آیت نمبر 26 ہے کہ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ حضرت تیسری خلافت حضرت داؤد کی ہے۔ اور ان تین خلفاء کے بعد اللہ نے فرمایا، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، خدا اور اس کے رسول کے اعلان کرنے والے تم ہو، اور تم ہی میرے وزیر جانشین اور میرے قرض ادا کرنے والے اور میری طرف سے دین بچانے والے ہو، اور تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اس بزرگ نے کہا ہے، تم چوتھے خلیفہ ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ تمہارے بھائی حضرت خضر تھے۔ معجزات آل محمد میں یہ واقعہ نقل ہے۔ اعجاز امامت کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ ارشاد ہوتا ہے، ابن شہر عاشوب نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو، اللہ تمہیں تمہارے بھائی سلمان کی موت پر صبر عطا کرے اور تمہارے اجر میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے رسول خدا کا امامہ اور چادر زیب تن فرمائی اور رسول خدا کا عصا اور تلوار اٹھائی اور ناقہ عزبا پر سوار ہوئے اور قمبر سے فرمایا کہ تم 1 سے 10 تک گنتی گنو۔ قمبر نے کہا کہ میں نے 10 تک گنتی گنی تو میں نے دیکھا کہ ہم سلمان فارسی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ زازان کا بیان ہے کہ جب سلمان فارسی کی موت کا وقت قریب ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں غسل کون دے گا؟ جناب سلمان فارسی نے کہا، جس نے رسول خدا کو غسل دیا تھا وہی مجھے غسل دے گا۔ میں نے کہا کہ رسول خدا کو تو حضرت علی نے غسل دیا تھا، مگر وہ اس وقت مدینے میں ہیں اور آپ مدائن میں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے زازان، جب تم میری تحت الحنک باندھو گے
تو اس وقت تمہیں قدموں کی آہٹ سنائی دے گی۔ زازان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سلمان کے تحت الحنک باندھی تو میں نے قدموں کی آہٹ محسوس کی، اور میں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین علی علیہ السلام موجود پایا۔ آپ نے فرمایا زازان، سلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا جی ہاں میرے سردار۔ پھر آپ اندر آ گئے اور سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو سلمان مسکرا رہے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا ابو عبداللہ، جب تم رسول خدا سے کے پاس جاؤ تو ان کو بتانا کہ ان کی قوم نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر امیر المومنین نے ان کی تجہیز و تکفین کی اور پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا۔ ہم امیر المومنین سے انتہائی بلند آواز میں تکبیر سنتے رہے، اور مجھے حضرت کے ساتھ 2 آدمی بھی دکھائی دیے۔ جب میں نے آپ سے ان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک میرے بھائی جعفر تھے اور دوسرے خضر تھے، اور ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کی 70 صفیں تھیں، اور ہر صف میں 10-10 لاکھ فرشتے شامل تھے۔ معجزات آل محمد میں یہ واقعہ تحریر ہے۔ تو ہم نے محسوس کیا کہ نبوت کے بعد امامت کس قدر ضروری ہے، اور امامت کے فرائض کیا ہیں، اور امامت کے اختیارات کس مرحلے میں ہیں۔ خدا کرے کہ ہم سب اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں اور ان کے راستے پر عمل پیرا رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔